اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے جو متعدد نکاح فرمائے اور متعدد خواتین کو شرف زوجیت سے نوازا، ان میں معاذ اللہ کسی نفسانی جذبے اور خواہش کا دخل نہیں تھا، بلکہ ان کے پیش نظر مختلف دینی حکمتیں ہوتی تھیں۔ بالخصوص ہمارے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح فرمانے کی کئی حکمتیں علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائی ہیں۔ یہاں شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر اور جامع کلام ذکر کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر جن عورتوں سے نکاح فرمایا وہ کسی نہ کسی دینی مصلحت ہی کی بنا پر ہوا۔ کچھ عورتوں کی بے کسی پر رحم فرما کر، اور کچھ عورتوں کے خاندانی اعزاز و اکرام کو بچانے کے لیے کچھ عورتوں سے اس بنا پر نکاح فرما لیا کہ وہ رنج و الم کے صدموں سے نڈھال تھی۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کو اعزاز بخش دیا کہ اپنی ازواج مطہرات میں ان کو شامل کر لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اتنی عورتوں سے نکاح فرمانا ہرگز اپنے خواہش نفسانی کی بنا پر نہیں تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا کوئی بھی کنواری نہیں تھی، بلکہ سب عمر دراز اور بیوہ تھی۔ حالانکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواہش فرماتے تو کون سی ایسی کنواری لڑکی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرنے کی تمنا نہ کرتی؟ مگر دربار نبوت کا تو یہ معاملہ ہے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، فعل، کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہوا جو دنیا اور دین کی بھلائی کے لیے نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اور جو کیا سب دین ہی کے لیے کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا اور کہا وہی دین ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکرم ہی مجسم دین ہے۔